بخاری شریف کا ایک اور واقعہ ہے، ذرا نظر ڈالیے، بخاری شریف کے اس واقعے پہ ذرا نظر ڈالیے۔ ایک شخص کو اپنی چچیری بہن سے بہت پیار تھا، عشق تھا، اپنی چچیری بہن سے، اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر، اپنی چچیری بہن سے بہت زیادہ پیار، لیکن اتفاق دیکھیے اپنے چچا کی زندگی میں اپنی چچیری بہن سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ چچا نے بیٹی کی شادی کہیں کر دی، وہ آرام سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے لگی، اور ادھر کچھ سالوں کے بعد چچا کا انتقال ہو گیا۔ ادھر اس لڑکی کے شوہر کی طبیعت بگڑ گئی، بہت بیمار ہو گیا، بستر پہ جا لگا، کمانے والا کوئی نہیں، اس لڑکی کے بچے بھوکے رہنے لگے، ماں بچوں کو کیا کھلائے کہ کمانے والا آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ جب بہت زیادہ مجبور ہو گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی، تو اپنے چچیرے بھائی کے پاس کچھ مدد کے لیے جاتی ہے۔ ابھی تک اس کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی میرے اوپر نیت خراب کیے ہوئے ہے، اور آج بھی اس کی طمع اور اس کی لالچ میرا جسم ہے۔ وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس جاتی ہے۔ چچیرے بھائی نے آج اپنی چچیری بہن کو دیکھا، کہنے لگا بولو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میرے بھائی تمہیں معلوم نہیں، گھر پہ تم آتے نہیں، تمہارے بہنوئی کی میرے ہسبینڈ کی کتنی طبیعت خراب ہے، وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں بچوں کو پیار تو دے سکتی ہوں، محبت تو دے سکتی ہوں، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی ایک باپ کے اوپر ہوتی ہے، لیکن باپ تو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے آئی ہوں، تمہارے پاس کچھ تعاون کے لیے آئی ہوں، ہو سکے تو تھوڑا بہت تعاون تم کر دو۔ اور اس بھائی نے آج اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ میں تمہارے باپ کی زندگی سے ہی تمہیں چاہتا ہوں، لیکن اظہار نہیں کر سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں پالوں، لیکن میں تمہیں پا نہیں سکا، لہٰذا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ آنا ہوگا۔ نوجوانوں غور کرو، تقوی کیا چیز ہوتی ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہوتی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام سے اگر تقوی کو نکال لیا جائے تو اسلام ایک مردہ لاش ہے۔ جرجیس بول رہا ہے، روح نکال لی جائے تو جرجیس کی باڈی ایک مردہ لاش ہے۔ میرے گھر والے بھی 5-6 گھنٹے سے زیادہ اس باڈی کو اپنے گھر نہیں رکھیں گے، قبرستان میں لے جا کر پٹک دیں گے، دفن کرائیں گے۔ ہماری اولاد بھی 8-10 گھنٹے سے زیادہ اس باڈی کو اپنے پاس نہیں رکھے گی، ہمارے اقربا اور احباب اور دوست بھی ہماری باڈی کو 5-8 گھنٹے سے زیادہ اپنے میرے گھر نہیں رہنے دیں گے۔ باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت تو روح کی ہوتی ہے۔ جب تک روح ہے، نیما والوں تم مجھے بلا رہے ہو، جس دن روح نکل گئی تو ہمارے اٹاوا والے بھی ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ایک وقت کی نماز پڑھا دو۔ میرے بھائیو، روح ہے تو جرجیس ہے، روح نہیں تو جرجیس نہیں۔ اسلام کی روح تقوی ہے، تقوی ہے خوف خدا ہے تو اسلام ہے، اور اس روح کو تقوی کو نکال لیا جائے تو اسلام ایک ڈیڈ باڈی، کوئی حیثیت نہیں اس اسلام کی۔ اس لڑکی کو کہا کہ آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہوگی، بول مانتی ہے؟ اس کی نظر اپنے بیمار شوہر پر گئی، خیالات میں اس نے اپنے پھوکے بچوں کا پیٹ دیکھا، خیالات میں تھوڑی دیر سوچتی ہے کہ کیا جواب دیا جائے، پھر اپنے بیمار شوہر کی خاطر
اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو ٹھیک ہے میں رات میں آ جاؤں گی, لیکن ابھی میری کچھ مدد کر کے میرے بچے بھوکے ہیں میں ان کو کچھ کھلا دوں پلا دوں. اس نے کچھ مدد کی, اس کی مٹھی میں دیا, وہ اس کی طرف سے ملنے والی مدد کو لے کر اپنے گھر آ گئی, اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کیا, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا. آدھی رات گزر گئی تو وقت موعود پر جو وعدہ اس نے کیا تھا اس وعدے کے مطابق وہ جا رہی ہے اپنے چچیرے بھائی کے پاس. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, چچیرے بھائی کو نیند کا آ رہی تھی, وہ اپنی چچیری بہن کے انتظار میں تھا. اس نے دروازہ کھولا اور اس کو گھر کے اندر آنے کو کہا. یہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے لیکن چہرہ اس لڑکی کا لال ہے. وہ اس کے قریب بڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہی ہے. اس نے کہا یہ تمہارا حال ہے, جب ابھی تم کانپ رہی ہو تو آگے کا مرحلہ کیسے طے کرو گی؟ ابھی تو بڑی تمنائیں ہمیں پوری کرنا ہے, آج تو ہمیں اپنی ہر آرزو پوری کرنا ہے. جب تمہارا حال یہ چہرہ لال ہے تو میرا سپورٹ کیسے کرو گی, میرا ساتھ کیسے دو گی, آگے کا مرحلہ کیسے طے کرو گی؟ چھوڑو یہ تھر تھرانا اور کانپنا. اس نے ہاتھ پکڑا اور اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنا چاہا کہ اس نے خوف خدا کے بھرے ہوئے لہجے میں کہا اتق اللہ یا ابن عم, اتق اللہ یا ابن عم. اے میرے چچا کے بیٹے, اے میرے چچا کے بیٹے, اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ یا ابن عم, اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا, چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا. آج تک تیری اس چچیری بہن کو کسی نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا. میں نے پوری پابندی کے ساتھ احکام خدا بندی کی پابندی کی ہے, میں نے پوری پابندی کے ساتھ لحاظ رکھا ہے. اللہ سے ڈر جا, اس سیل کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے, اس حد کو تجاوز مت کر جو اللہ نے تیرے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے. آئے میرے چچیرے بھائی, قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے, عذاب جہنم کے فرشتے میرے انتظار میں ہوں گے. آج تک میں نے کسی غیر مرد کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میرے شوہر, میری مجبوری, میرے بچوں کی بھوک اور میرے شوہر کی بیماری نے مجھے آج تیرے پاس لا کر کھڑا کر دیا. اتق اللہ یا ابن عم, آئے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا. اور جیسے یہ آواز اس کے منہ سے نکلی, اقبال نے کہا تھا دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عورت کی آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی, خوف خدا سے لبریز تھی, اس لیے چچیرے بھائی کے دل میں تیر کی طرح چبھی اور اس دل کو زخمی کر گئی. اس کا دل بھی کانپ اٹھا, کہنے لگا اے میری بہن تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے, حالانکہ وہ کام ابھی تو نے کیا بھی نہیں. تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تو نے کیا بھی نہیں. ایک کام نہ کرتا کام پر تو ابھی سے ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تجھ سے ہوا بھی نہیں, اور پھر بھی اتنا کانپ رہی ہے. ہائے افسوس, میری تو پوری زندگی اسی میں گزر گئی, میرے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں. اے میری بہن جا, میں نے تجھے معاف کیا, میں نے وہ جو تیری مدد کی تھی میں نے للہ چھوڑ دیا, میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گا. اب تو جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, اب میں تیرے جسم سے نہیں کھیلوں گا. وہ لڑکی جب جانے لگی
دروازے کے قریب گئی تو چچیرے بھائی نے پھر مخاطب ہو کر کہا میری بہن کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب ہو اور اللہ مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے اور فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہوں، اس وقت اللہ کے دربار میں اتنی گواہی دے دینا، کل میدان محشر میں اتنی گواہی دے دینا کہ آئے اللہ جب میں نے تیرا نام لیا اور اس بندے کے سامنے جب یہ کہا اللہ سے ڈر جا تو اس نے میری عزت کو نہیں لوٹا، اس نے مجھے نظر انداز کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دیا، اپنی ساری شیطانی شہوتوں کو کچل ڈالا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، میرے اس بھائی نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اے اللہ اگر مجھے حفاظت ملی تو تیرے ڈر کی وجہ سے ملی جو اس بندے کے اندر آ گئی تھی، اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، اسلام چاہتا ہے کہ یہی تقوی ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے، اسی تقوی کی وجہ سے تو اسلام نے ایسی روحانیت پیدا کی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں چلا کریں، بازاروں میں جایا کریں یا کہیں نکلا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا يبدين زينتهن، اور اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ تقوی ہی تو پیدا کرنا چاہتا اسلام نے۔ میرے بھائیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام کتنا بڑا تقوی کا درس دیتا ہے۔ اسلام پر ہم عمل کریں اور تقوی نہ ہو تو پھر یہ اسلام بیکار ہے۔ روح ہے اسلام کی تقوی، روح جب یہ تقوی کسی کے اندر آ جاتا ہے میرے بھائیوں تو پھر وہ ایک ایک چیز پر نظر ڈالتا ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں، ہم جو سن رہے ہیں ہمارا وہ سننا جائز ہے کہ ناجائز، ہمارا چلنا کیسا، ہمارا بیٹھنا کیسا، ہمارا یہاں جانا کیسا، ہمارا وہاں سے آنا کیسا، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ میرا اوڑھنا بچھونا کیسا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو کھانے کی پلیٹ آئی ہے اس میں کھانا کیسا ہے، یہ حلال ہے یا حرام۔